बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी अहम और हकीकी मसाइल पर मुश्तमिल मेरी इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो में खुश आमदीद। इस सीरीज़ के आगाज़ पर यानी इसकी पहली वीडियो में मैंने ये बात की थी कि मेरे ख़्याल में जिन चीज़ों को पाकिस्तान की मईशत के अहम और बुनियादी मसाइल बताया जाता है वो बुनियादी तौर पर असल मसले या मसाइल की जड़ नहीं है। मैंने आर्ग्यू ये किया था कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी मसाइल तीन हैं। नंबर एक, एतमाद का फुकदान, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। नंबर दो, सरकारी महकमों में तनख्वाह और मराआत का एक फजूल फरसूदा और इंतहाई हद तक अनप्रोडक्टिव निज़ाम, जिस पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। और तीसरी वजह जिस पे मैं अगली वीडियो में बात करूँगा वो है इंसानों के ऊपर कम और इंतहाई हद तक नाकारा निज़ाम के तहत सरमायाकार। अगर आपने पहले दोनों वीडियोस नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के आखिर पर उनका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस वीडियो में सरकारी इदारों में मौजूद इंसेंटिव सिस्टम की। सबसे पहले अगर हम मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तनख्वाह और इंसेंटिव्स का निज़ाम देखें तो वो एक अजीब व गरीब सा निज़ाम हमारे सामने आता है। अगर आप और आपके कुछ दोस्त किसी एक इदारे में एक ही तरह की सीट के ऊपर गए हैं और वहाँ पर आपकी भर्ती हुई है तो आपकी तनख्वाह भी एक जैसी होगी, अगरचे आपकी काबिलियत में फ़र्क ही क्यों ना हो। इसके बाद आपकी प्रमोशन वो भी तकरीबन एक जैसे पैटर्न के ऊपर होगी और आपकी तनख्वाहों में जो सालाना इजाफा होगा वो भी तकरीबन एक जैसी शरह से होगा, चाहे आप ज़्यादा मेहनती हैं और आपके दूसरे फेलोज उतने मेहनती नहीं भी हैं। इसका मतलब ये हुआ ज़्यादा मेहनत से काम नहीं करता उसका और आपका रिवार्ड भी एक ही तरह का है। इसके अलावा आप ये देखें कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ महकमों के अंदर एक ही स्केल के ऊपर काम करने वाले लोग, चाहे उनकी काबिलियत शुरू में एक जैसी हो, उनमें भी तनख्वाह का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर जुडिशरी में जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जबकि जो स्कूल टीचर्स हैं इनकी तनख्वाहें उतनी अच्छी नहीं हैं। अच्छा, जुडिशरी के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी तनख्वाह का जो उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होती है उसका बाद में उनके परफॉर्मेंस के साथ कोई ख़ास लिंक नहीं है। तो ये मसला तो हर महकमे के अंदर है। इसके साथ एक और मसला ये है कि सरकारी महकमों में बिलअमूम तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स ज़रूर होते हैं जिनसे माली फ़ायदा नहीं लिया जा सकता, ताहम वो उस शख्स की पे एंड पर्क सिस्टम का एक मजमूई हिस्सा होते हैं। मिसाल के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम करने वाले लोगों को बाज़-औक़ात एक से ज़्यादा गाड़ियाँ भी मिलती हैं, अच्छा खासा बड़ा घर भी मिलता है, कई मुलाज़मीन भी मिल जाते हैं, तनख्वाह उसकी कम होगी। अब यहाँ पर एक शख्स जो अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहता है या जिसके माली जो ज़रूरियात हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन उसको इतने मुलाज़िमों की ज़रूरत नहीं, उसको इतनी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं, तो उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो सरकार को ये बात कह सके कि मुझे 4 की बजाय 1 मुलाज़िम दे दें, मुझे 2 की बजाय 1 गाड़ी दे दें, लेकिन मेरी तनख्वाह ज़्यादा कर दें। ऐसे शख्स को मजबूरी के तौर पर अनफेयर मीन्स यानी रिश्वत या इस तरह के आप कोई भी ज़राए कह लें, इसकी तरफ जाना पड़ता है। ये एक और बड़ा मसला। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सरकारी महकमों का एक स्ट्रक्चर है उसमें एक महकमे के फिर उस महकमे के अंदर मुख्तलिफ टीम्स के फिर हर टीम में हर बंदे के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसको जो उसने पूरे करने हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, यानी वो वाज़ेह तौर पर नहीं बताए हुए। नतीजा क्या होता है कि बाज़-औक़ात एक शख्स बहुत मेहनत करता है लेकिन एंड पे अगर उसकी बॉस के साथ कुछ अच्छी भली नहीं है तो पता लगता है जी आपने तो कुछ भी नहीं किया। और एक शख्स ने कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया होता लेकिन वो और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा तेज़ होता है तो पता लगता है जी उसकी तो हर जगह बड़ी वाह-वाह हो रही है। इसकी वजह होना ये चाहिए कि नंबर 1, आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियरली डिफाइंड हो कि ये आपकी पोजीशन है, इसमें ये आपने काम करना है। इसके आपके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, यानी वो बुनियादी इंडिकेटर्स जिसके ज़रिए आपकी परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा, वो ये हैं, ये आपका साल का टारगेट है। अगर आप ये पूरा करेंगे
تو ہم کہیں گے کہ آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ اگر آپ اس کو پورا نہیں کر سکیں گے تو آپ کی کارکردگی نچلے اسکیل پہ جائے گی۔ اگلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ نے بجٹ میں کہہ دیا جی 10% تنخواہیں بڑھا دو تو سب کی تنخواہ 10% بڑھ گئی، بلکہ ہوگا یہ کہ جو اپنے پرفارمنس آبجیکٹیوز کو پوری طرح اچیو کریں گے ان کی تنخواہ زیادہ ریشو سے بڑھے گی، جو کسی حد تک اچیو کریں گے ان کی تنخواہ تھوڑی سی کم بڑھے گی، اور جو اس کو نہیں اچیو کر سکیں گے ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی جائے گی۔ اس سے ہوگا کیا کہ ہر شخص کو پتا ہوگا میرا رول کیا ہے، میرا کام کیا ہے، میں نے کن کن چیزوں کو اچیو کرنا ہے، میرے ٹارگٹس کیا ہیں، اور اگر میں ان کو اچیو کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، زیادہ دیانتداری سے کام کرتا ہوں، اپنی سکلز کو بہتر بناتا ہوں، تو مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو مجھے اس کی سزا ملے گی۔ جب آپ یہ سسٹم لے کر آئیں گے تو آپ کو ایویلویشن یعنی اس کی جانچ پرکھ کا بھی ایک اچھا اور بہترین نظام بنانا پڑے گا۔ یہ نظام ایسے ہی نہیں بن جائے گا کہ ایک دفعہ بنا دیا اور آپ نے چھوڑ دیا، بلکہ مسلسل آپ کو اس میں بہتری لانی پڑے گی، اور آپ کے اس مانیٹرنگ سسٹم کو، ایویلویشن سسٹم کو بھی ڈائنامک سسٹم کی طرح اپنے آپ کو مسلسل بہتر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقین مانیں سرکاری محکموں میں کام کی رفتار میں بہت تیزی آ جائے گی اور کام کی کوالٹی میں بھی بڑا فرق پڑے گا۔ اگلی چیز جو ہونی چاہیے میرے خیال میں وہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو پلاٹس کا کلچر ہے اور پرکس کا کلچر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بجائے لوگوں کو بہت تکڑی موجودہ تنخواہ سے کئی گنا زیادہ تنخواہ دیں، لیکن نیٹ سیلری دیں، مانیٹری سیلری دیں، پیسے دیں آپ کو۔ ہاں، کچھ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ آپ ان کو گھر وغیرہ کی سہولت دے سکتے ہیں، گاڑی کی سہولت دے سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر بہتر یہی ہے ایسی سہولیات کے اوپر آپ کا فوکس نہ ہو، کم سے کم اور انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، زیادہ آپ کا فوکس یہ ہو کہ سرکاری ملازمین کو بہت اچھی تنخواہ دینی ہے لیکن صرف تنخواہ دینی ہے۔ نقصان اس کا کیا ہوتا ہے؟ جو پلاٹس اینڈ پرکس کا کلچر ہے، آپ کو پتہ ہے اگر گورنمنٹ پلاٹ بانٹنے لگ جائے تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پلاٹ کی لوکیشن، اس کی وجہ سے قیمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہ سارا کام جو ہے کارنر کا پلاٹ ملے گا، پارک فیسنگ ہوگا، ادھر ہوگا ادھر ہوگا، اس کے لیے ایک الگ ہی رشوت ستانے کا کلچر محکمے کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص بڑی محنت سے اپنا کام کرتا ہے، اس کو آپ نے کچھ تنخواہ دی ہوئی ہے، لیکن اس کی جو مالی ضروریات ہیں وہ اس سے کافی زیادہ ہے۔ اب اس کے پاس یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ جو آپ نے اس کو 3-4 کنال کا گھر دیا ہوا ہے وہ سرکار کو کہہ دے کہ جو مجھے 10 مرلے کا گھر دے دے، آپ نے اس کو جو 4 گاڑیاں دی ہیں وہ سرکار کو کہہ دے مجھے 2 گاڑیاں دے دے یا 1 گاڑی دے دے، آپ نے اس کو جو 6 ملازم دیے ہیں وہ سرکار کو کہے کہ مجھے صرف 1 ملازم دے دے لیکن مجھے تنخواہ زیادہ دے دے کیونکہ میری مالی ضروریات زیادہ ہے۔ اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی نظام نہیں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے تمام لوگ جن کی مالی ضروریات زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس سوائے رشوت ستانے کے، سوائے 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کے اور کوئی ذریعہ نہیں بچتا۔ تو آپ نے میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ وہ تنخواہوں کے نظام میں تمام سہولیات کو مونیٹائز کرے اور بہت اچھے پیسوں میں بہت اچھی سیلری دے، لیکن سیلری کو لنک کرے لوگوں کی پرفارمنس کے ساتھ، لوگوں کی قابلیت کے ساتھ، اور اس پرفارمنس کو جانچنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے پرفارمنس انڈیکیٹرز بڑے ویل ڈیفائنڈ ہو، کلیئر ہو، ہر شخص کو پتہ ہو اس کا رول کیا ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ایک ریسرچر ہیں عاصم اعجاز خواجہ، اور ان کے ساتھ کچھ اور ریسرچرز بھی ہیں، معذرت کے ساتھ میں ان کا نام یاد نہیں کر پا رہا۔ عاصم اعجاز خواجہ صاحب ہارورڈ یونیورسٹی میں پبلک پالیسی اسکول کے ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے پنجاب میں جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اوپر 2 پیپرز کیے ہیں۔ ایک میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر جو پراپرٹی ٹیکس کلیکٹرز ہیں ان کو ایک کلیئر ٹارگٹ دے دیا جائے اور ان کو یہ بات کر دی جائے کہ اگر آپ اس ٹارگٹ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کریں گے بغیر لوگوں کو ناجائز طور پہ تنگ کیے تو جتنا ہائر ٹیکس آپ اکٹھا کریں گے اس میں سے ایک خاص پرسنٹیج آپ کو مل جائے گی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ٹیکس کلیکٹر تھے ان میں خود ہی زیادہ محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے فیلڈ میں زیادہ محنت کی اور زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا۔ کیوں
کہ اب جو ایڈیشنل ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ ٹیکس کلیکٹر کو جا رہا ہے. تو یہاں پہ پرفارمنس کے ساتھ آپ کا انسینٹیو لنک ہو گیا. اسی طرح انہوں نے ایک اور پیپر کیا جس میں انہوں نے ہائی پرفارمر لوگوں کو جو اچھے لوکیشنز ہیں ان کے اوپر ٹرانسفر آفر کیا، اور وہاں پر بھی سرکاری محکمے کے اندر جو لوگوں کی کارکردگی ہے وہ بہتر ہوئی. ان دو پیپرز کو بنیاد بنا کر میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں، جس میں محنت کا لوگوں کو بھرپور ایک معاوضہ ملے، بدلہ ملے، اور خاص طور پر جو لوگ پبلک ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ پر بیٹھے ہیں جن سے عوام کا روزمرہ کا واسطہ ہے، جیسے ایس ایچ او ہے یا ڈی پی او ہے، یا جیسے مثال کے طور پر پٹواری ہے، تحصیلدار ہے، ڈی سی ہے، اے سی ہے، یا اس طرح کے اور لوگ ہیں، ان کی تو تنخواہوں میں جو اضافہ ہے اور پرفارمنس ویلیویشن ہے اس کو پبلک فیڈ بیک کے ساتھ بھی لنک کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو عوامی مسائل حل کرنے میں زیادہ دلچسپی ہو. تو یہ تھے کچھ مختصر گزارشات. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسانوں پر سرمایہ کاری کے حوالے سے. آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، یہ اتنی اچھی نہیں لگتی، دونوں صورتوں میں اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.